السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی اس پروگرام کے ضمن میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیا جائے، اللہ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع معروف امام ابن القیم رحمہ اللہ کی تالیف کردہ مشہور و معروف کتاب الداء والدواء میں سے وہ موضوع ہے جس پر انہوں نے ایک نہایت ہی اہم موضوع جس کا ہماری عملی زندگی سے اور پھر عملی زندگی میں بھی ایمانیات اور پھر ایمانیات میں سے بھی اعتقاد کے ساتھ تعلق ہے۔ تو عقیدے کا درست ہونا، صحیح ہونا، یہ قیامت کے دن باعث نجات ہے، اور عقیدے کے بارے میں، نظریات و افکار کے بارے میں مغالطے کا شکار ہو جانا یہ بہت ہی بڑی محرومی ہے ایک انسان کی۔ تو اس سلسلے میں علامہ موصوف رحمہ اللہ گفتگو کر رہے تھے کہ ارتباط الخیر والشر بالعمل۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ایک انسان عمل سے بھاگتا ہے اور بچتا بھی ہے، چھپتا بھی ہے، کوتاہی برتتا ہے، غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ اس کی گویا کہ فطرت میں ہے۔ وہ عبادات اللہ نے جو اس پہ عائد کی ہیں، وہ نیک اعمال، احکام تکلیفیہ شرعیہ جو کوئی ایک ایمان دار شخص کے لیے یا ایمان میں داخل ہو جانے کے بعد اس پر وہ ضروری ہو جاتے ہیں، انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کے بغیر میں اپنے ایمان کو قائم و دائم رکھتے ہوئے آخرت میں بھی سرخرو ہوں، اور اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو مسلمان یا مومن کہلواؤں۔ تو اپنے تئیں وہ بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر پھر کئی ایک شکوک و شبہات میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور پھر ان غلط شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو وہ جھوٹی تسلی دیتا اور ایک امید باندھ لیتا ہے۔ تو یہ ایسا ایک مرد ہے کہ جس کو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے اس کتاب میں قدر تفصیل سے ذکر کیا ہے، تاکہ کوئی بھی شخص اس شک میں، اس مغالطے میں نہ پڑ کر اپنے آپ کو نقصان دے، خاص طور پر اپنی دنیا اور آخرت کو نہ بگاڑ لے، نہ خراب کر لے۔ تو دوسری بات ہم یہ ہے ناظرین، وہ میں چاہوں گا کہ آپ کے گوش گزار کی جائے کہ دنیا میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس سے ذکر کیا ہے، قرآن حکیم کی اور احادیث کی روشنی میں، کہ اس دنیا میں جو کہ عمل کی جگہ ہے، بلکہ
بعض روایات میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی آخرت کی کھیتی کہا گیا اس کو۔ اور کھیتی باڑی آپ جانتے ہیں کتنا مشکل کام ہے کہ ایک انسان 12 مہینے اس میں زمین کو گہنے میں، پھر اس کو نرم کرنے میں، پھر اس کو پانی دینے میں، پھر اس میں اپنی فصل بونے میں، فصل بونے کے بعد اس کو اگانے میں، اس کی نگہداشت میں، پھر اس کو فصل کو کاٹنے میں، پھر بالآخر جا کر اس کو ثمرہ یا صلہ ملتا ہے جس کو وہ کھا کر اپنی زندگی کی بقا کے لیے سامان مہیا کرتا ہے۔ تو گویا اس دنیا کو آخرت کے مقابلے پہ ایک کھیتی کہا گیا ہے۔ تو کھیتی کے لیے تو محنت ہی محنت درکار ہے۔ ایک مومن کے لیے ممکن نہیں کہ وہ آرام سے اور سکون سے اس کو اس دنیا میں بیٹھنا نصیب ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس تسلی و تشفی کے طور پر انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ہستیوں کو دیکھ لیں کہ ان کی زندگیاں کیا تھیں، آزمائشوں اور پھر یہ ہے کہ کڑے امتحانوں، پھر یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے رات اور دن محنت، کوشش اور تگ و دو سے عبارت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کہ اتنی لمبی عمر پانے کے باوجود کہتے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو اے اللہ دن کو نہیں بلکہ رات کو بھی تیری توحید اور تیرے دین کی طرف بلایا ہے۔ تو یہ ہے عمل کی دنیا، اور عمل خیر کا بھی ہے، شر کا بھی ہے۔ پھر عمل کے حساب سے جو اس پر نتیجہ مرتب ہوگا اسی کے مطابق انسان کو صلہ اور اس کے مطابق اجر اور نتیجہ ملتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اس میں تکوینی امور سے ہٹ کر باقی جتنے بھی شرعی امور ہیں جس میں ایک انسان کو اختیار دیا گیا ہے، امور شرعیہ، اس میں جو سارا نظام ہے وہ اللہ کے حکم سے اسباب پر چلتا ہے کہ ہر کام کو پانے کے لیے یا نتیجہ خیز بنانے کے لیے انسان کو ظاہری اسباب کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اسباب جو ہے اپنی محنت سے پیدا کرنے پڑتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ نے اس بارے میں انسان کو وسیع میدان دیا ہے کہ وہ مسبب کو پانے کے لیے اسباب تلاش کرے۔ دیکھیے اس کے بارے میں ایک بڑی اہم مثال میں دوں گا آپ کو، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ دنیا، عمل کی دنیا، یہ اسباب تلاش کر کے اس کے بعد اسباب کے ذریعے اس کو عمل کو نتیجہ خیز بنانا یا اپنے مقصد کو پانا ہے۔ تو اسباب کی دنیا میں جو داخل ہوتا ہے وہ خواہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں سب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری زمانے میں قرب قیامت، ایک بگ سائن آف آور، یہ ایک بڑی علامت ہے قیامت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا آسمان سے، تو وہ فرشتوں کے پروں پر بیٹھے ہوئے، سہارا لیے ہوئے وہ آسمان سے نزول فرمائیں گے، اور آپ کے جو پیشانی سے جو اپنا پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، گویا کہ لمبا سفر کر کے وہ آئے ہیں، تو وہ جو جامع اموی مسجد ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اس کے سفید یا مشرقی مینار پر ان کا نزول ہوگا۔ تو جب وہ وہاں آئیں گے تو غالباً یا عصر کی نماز کے کھڑے ہونے کا وقت ہوگا یا کہ فجر کی نماز کے کھڑے ہونے کا وقت ہوگا۔ بہرحال اس مسجد میں حضرت امام مہدی علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ نماز کھڑی کرنے کے لیے تیاری میں ہوں گے، تو اوپر سے آواز آئے گی کہ سیڑھی لائی جائے۔ ناظرین آپ دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی وسعتوں اور ایک طویل ایسا سفر کہ جو ایک انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا، اس کو وہ بغیر سیڑھی کے عبور کرتے ہوئے فرشتوں کے ساتھ وہاں اس مسجد کے مینار تک آتے ہیں، لیکن آگے مینار سے ان کو زمین پر آنا ان کے لیے ممکن نہیں، دشوار ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے
کہ آسمانوں سے مسجد تک تو آ سکتے ہیں وہ بغیر سیڑھی کے، لیکن آگے وہ بغیر سیڑھی کے نہیں اتر سکتے۔ تو بات آپ کے سمجھ میں یہی آئے گی کہ اس وقت وہ عالم اسباب میں داخل ہو چکے ہوں گے کہ جہاں ہر ایک عام امتی سے لے کر ایک پیغمبر بھی جب کوئی کام کرتا ہے، کوئی سر انجام دینا چاہتا ہے، تو پہلے وہ اس کے لیے اسباب، اس کے لیے تیاری، اس کے لیے تگ و دو، اس کے لیے وہ مراحل، اس کے لیے وہ سٹیپس وہ عبور کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ممکن ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اسی طرح یہ کہ رحمت للعالمین بدر میں آئے، فرشتوں کی مدد ضرور آئی، لیکن آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری محنت اور کوشش کی، جو بھی آپ کے پاس وسائل تھے، جو بھی آپ اس وقت تیاری کے لیے مارک حق و باطل میں اپنی جو اپنا تھی پالیسیز یا جنگی جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب، جو بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ تو جب وہ سارا اپنا سرمایہ لے کے، اپنا اسلحہ جو بھی تھا وہ لا کر مدینہ سے، پہلا اتنا غزوہ ہے کہ جتنے لمبے طویل عرص ایک سفر کے بعد کہ وہ جو سینکڑوں کلومیٹر پر محیط تھا، مدینہ سے بدر تک آئے اور اپنے اہل ایمان کو لے کر اور کفر کے مقابلے میں، تو اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی اور انہوں نے اسباب یا ذرائع یا جو کچھ ان کے تھا وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اللہ پہ تقیہ کیا، تو پھر اللہ نے فرشتوں کی مدد اتاری۔ تو اسی پر کسی شاعر نے کہا تھا کہ فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ تو فضائے بدر تو ہمیں پیدا کرنی ہوگی، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ حالانکہ یہ بڑا ایزی اور آسان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی رہ کے وہ دعا کرتے اور کہتے یا اللہ وہ کفار آئے ہیں تو ان کو وہیں سے فرشتوں کے ذریعے بھگا دو، تو میرے پاس تو جانے کی ہمت نہیں یا طاقت نہیں، تو وہ وہیں دعا کر لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے وسائل اور اسباب مہیا کیے، پیدا کیے، اور آپ امام الانبیاء اور امام الرسل تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ایک اسباب کی دنیا ہے اور عمل کی یہ دنیا ہے۔ اس کا نتیجہ بعد میں اسباب کو تلاش کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ اس کو نتیجہ خیز بناتا ہے۔ ناظرین، اس بارے میں ہم نے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی پیش کردہ جو ادلہ تھیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے وہ بات پیش کیں، اور پھر آخر میں انہوں نے اس کا ایک زبدہ کنکلوژن وہ پیش کرتے ہوئے دو باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ اگر آپ اس بارے میں مزید مطلع ہونا چاہیں، مزید آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس موضوع پر معلومات حاصل ہوں، یا اس کی حقیقت جو کہ موضوع ہے کہ ارتباط الخیر و شر بالعمل، کہ خیر اور شر کا جو ربط ہے وہ عمل کے ساتھ، عمل کے ذریعے ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ دو چیزوں کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ کیا؟ احدہما، ایک تو یہ کہ ان یعرف تفاصیل اسباب الشر والخیر، ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ شر اور خیر کے اسباب وہ تلاش کرے اپنی عملی زندگی میں، اپنی اللہ نے جو ذہانت دی اس کو، جو قوتیں دی ہیں، سکلز دی ہیں، پاور سوچنے کی، سمجھنے کی، شعور کی، اس کے مطابق اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے اس کا ایک پلان کرے۔ دیکھو نا، جس طرح ایک استاد یا ٹیچر ہے وہ اس طلباء کو ایک موضوع کے بارے میں بتانے کے لیے پوری ٹائم کے مطابق پلاننگ کرتا ہے، جس کو لیسن پلان کہتے ہیں۔ تو انسان ہر کام کے لیے پلان کرے، اس میں اسباب بھی تلاش کرے گا، شر سے بچنے کے لیے، خیر اور بلائی کو پانے کے لیے، ناکامی کے بارے میں جو معاملات ان سے بچاؤ، اور کامیابی کے جو وسائل اور ذرائع ہیں اس کو مہیا کرنا، اس کا پلان۔ وَتَكُونُ لَهُ بَصِيرَةٌ فِي ذَلِكَ بِمَا يُشَاهِدُهُ فِي الْعَالَمِ، تو عالم جس دنیا میں وہ رہتا ہے، یہ عالم دنیا یا جس کو ہم نے کہا ہے کہ یہ کھیتی ہے آخرت کی، مزرعۃ الآخرہ ہے،
اور یہ عمل کی جا ہے، تو اس میں وہ مشاہدے کرے، اس میں وہ تجربات سے فائدہ اٹھائے، اپنے تئیں محصور ہو کے نہ رہ جائے یہ چند ایک لائنوں میں، بلکہ مطالعہ کرے کائنات کا۔ وما جربہ فی نفسہ وغیرہ، اور اسی طرح اپنے آپ میں اب تلک جو کچھ اس نے تبدیلیاں دیکھیں، اپنی ذات میں جو کچھ اسے نظر آیا، جو اس نے سیکھا، جو پڑھا، جو حاصل کیا، یا یہ ہے کہ اپنے علاوہ آپ کے اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی جو شخصیات ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، اور اعمال کے نتیجے میں ان کو جو نتائج و ثمرات ملتے ہیں ان کا مطالعہ کرے اور ان کو دیکھے کہ ان سے سبق حاصل کرے۔ حدیث میں آتا ہے سعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے بصیرت پکڑتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے لیے کہ بڑا بہت وسیع عریض میدان ہے۔ تو اس کے ساتھ وما سمعوا فی اخبار الامم تقدیما و حدیثا، اور اسی طرح وہ جو پہلی گزر جانے والی امتیں ہیں، قومیں ہیں، یا جو جدید اس کے سامنے دور ہے اس میں رہنے والی اقوام یا مختلف ممالک، اس میں جو تقدم ہے اس کے بارے میں وہ گہری بصیرت رکھے، مطالعہ کرے، معلومات حاصل کرے، تجربات سے ایک ایک پل اور لمحہ میں اس کو یہ بات سننے، دیکھنے، سمجھنے اور پڑھنے کو ملے گی کہ یہ اسباب کی دنیا ہے اور یہ عمل کی دنیا ہے، اور عمل کے مطابق اس کو جزا یا خیر کی ہے یا شر کی ہے، اس کو وہ حاصل ہوگی۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک تو یہ بات کہی، اور دوسری بات جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اس موضوع کے بارے میں مزید انسان جو ہے وہ پیش قدمی کر سکتا ہے، اپنی معلومات کو بڑھا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ التاریخ تفسیر لما جاء عن اللہ، اللہ حکم الحاکمین نے جو کچھ اتارا ہے اپنی جو کتابیں ہیں آسمانی، ان کتابوں میں جو کچھ ذکر ہوا ہے پہلی امتوں کے بارے میں، یا ان کے جو رویے تھے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یا اللہ کی ذات کے ساتھ، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑا اور ان کو سزا دی، یہ ساری چیزیں۔ وما انفع ما فی ذلک تدبر یعنی فی القرآن فإنه کفیل بذلک علی اکمل الوجوہ فی اسباب الخیر والشر جمیعا مفصلہ و مبینہ۔ تو قرآن حکیم میں اس بارے میں بڑی تفاصیل ہیں۔ تو ناظرین، قرآن مجید کا مطالعہ اور ہر ورق پر یہ تذکیر ایام اللہ، تذکیر آلاء اللہ، یہ ساری چیزیں انسان کو ملتی ہیں اور اس سے وہ سبق سیکھتا ہے، مزید اس موضوع میں وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور کئی ایک جو اپنے ہیں دریچے حکمت کے، علم کے، اس پہ واہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اب تک، اللہ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی عملی دنیا میں زندگی میں توفیق دے۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔